السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی صاحب اللہ سعیدی صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ میں نے ابتدائی تعلیم یہ مظفر گڑھ سے ہی حاصل کی ہے، اور سب سے پہلے میں نے 8 جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے حفظ کیا دعوت اسلامی ٹینک باغ والی مسجد کو، اور پھر اس کے بعد میں نے بٹابل اسکول سے میٹرک کیا۔ اور عالم دین کا دوست کہاں سے؟ عالم دین جب میں نے پنجاب اکیڈمی سے FSC کر لی تو اس کے بعد میں نے درس نظامی کے لیے مدارس کا انتخاب کرنا شروع کر لیا، اس مدرسے میں داخلہ لیا۔ تو میں نے جامعہ انوار العلوم ٹی بلاک میں ملتان میں ایڈمیشن لیا 2016 کے اندر، اور 2024 کو ماشاءاللہ میں فارغ التحصیل ہوا۔ اس کے علاوہ میں BJDU ملتان کے اندر میں نے MA کیا، اور وہیں سے ہی میں نے MPhil کی ڈگری حاصل کی۔ اچھا، آپ جامعہ قریشی کی کافی کرنا کب سے شروع؟ ہاں، اس سلسلے میں جو ہے نا جعفر قریشی میرے کتابت کی دنیا میں استاد بھی ہیں، تو یہ تمام انہیں کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ آپ جناب ان کو نا اس طرف لے ہیں، یعنی دین کی طرف ہی لے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل میں ان کی کیسٹ وغیرہ وہ یاد کر لیتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں۔ الحمدللہ علیہ سے آج میں مفتی بھی ہوں، اور میں نے MPhil بھی کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ ان کا ایک مشہور کلام ہے جو ریسنٹلی میں نے محرم میں مختلف محافل میں پڑھا ہے۔ لال علی دا زہرا دا چین، لال علی دا زہرا دا چین، ساڈا پیر حسین، ساڈا پیر حسین، میرا اے نواسا حق دا اساسا، میرا اے نواسا حق دا اساسا، دین کنڈے سی اے دلاسا، اے دیت میری ہی کاہلین، ساڈا پیر حسین۔ ہاں جی، علماء اکٹھے جب ہم اپنے فروعی مسائل میں زیادہ اختلافات نہیں کریں گے، اصول میں تو ویسے نہیں ہوتے، فروعی میں اگر علماء اکرام شدت پسند نہیں ہوگے تو یہ متحد ہو سکتے ہیں۔ جی میں غوثیہ کالج آف شریعہ مظفر گڑھ، یہ ہمارے بہت محترم عزت مآب ڈاکٹر مفتی طارق بھابا صاحب، یہ ان کا ادارہ ہے، اور میں وہیں درس نظامی کی کلاسز پڑھا ہوں۔ جی امامت بھی میں کرتا ہوں، اور خطابت کے فرائض انجام دیتا ہوں۔ ہاں جی، اسکول پہلے زیادہ دلچسپی تھی پڑھانے کے اندر، اب تھوڑی کم کر دیا، اب زیادہ توجہ میری درس نظامی کی طرف ہوئی ہے۔ جی 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 میری ایک ہی شادی ہے، اور تقریباً 1 سال ہو گیا میری شادی کو، ابھی امید ہے۔ میں اس کے علاوہ کتابت کے فرائض سر انجام دیتا ہوں، اور گھر میں ٹیوشن وغیرہ بھی بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اسکول بھی ہوتے ہیں، وہاں قرآن پاک کی تلاوت یا قرآن پاک سیکھنے کے لیے بچے آتے ہیں، تو ان کو بھی گائیڈ لائن کرنی ہوتی ہے، اور درس نظامی کی کلاسز وغیرہ، اور خود مطالعہ کرتا ہوں۔ دیکھیں میرے والد صاحب ایک وہ پہلے ان پڑھ آدمی تھے، تو الحمدللہ انہوں نے مجھے اس میدان میں بھیجا، تعلیم کے میدان میں، تو آج الحمدللہ ان کی دعاؤں سے میں ایک مفتی بھی ہوں۔ اور جی ہم 5 بھائی ہیں، 2 مجھ سے بڑے ہیں، 2 چھوٹے، اور میں درمیان ہوں۔
بڑے دو بھائی تو میرے اور ٹرک فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو چھوٹے بھائی ہیں نا ایک پڑھ رہا ہے اور ایک ڈاکٹر ہے۔ جی مستقبل کے بارے میں تو یہی ہے کہ نا بس اللہ پاک ہمیں دین مصطفیٰ پہ ہی گامزن رکھے اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو دین مصطفیٰ کے لیے ہی وقف کروں۔ انجینئر مرزا وہ نوجوان نسل کو ایک میری طرف سے مائنڈ اپ کر رہے ہیں، تو اسے چاہیے کہ ایسے بیانات جاری نہ کرے کہ باب شاہی کوئی نہیں، یا ایسے مسائل پہ بحث کرنا کہ جس سے ہماری نوجوان نسل ہے اس کا دماغ خراب ہو، ٹھیک ہے نا، یا میڈیا پہ آ کے یا سوشل ورکنگ کے اندر ایسے فرائض کا انجام دینا۔ تو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ ملک میں اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ پھر فرقہ واریت پھیلے گی، فسادات بڑھیں گے، تو اس کو ایسے بیانات جاری کرنے سے برے باب شاہی کوئی نہیں، تو ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ ایسے بیانات جاری کریں جس سے دیکھیں گے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات جنم، تو اس صورت میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر نہ پھر وہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ہاں فرقہ واریت یہ اس جنم ہے۔ ہاں وہ تو میری ایک پسندیدہ شخصیت ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب، آپ نے نوجوان نسل کے اندر عشق مصطفیٰ کو اجاگر کیا، اور آپ ہی وہ شخصیت ہے امیر المجاہدین جنہوں نے ہماری نوجوان نسل کے اندر اور بالخصوص علماء کے اندر آپ نے یہ بیداری پیدا کی ہے کہ دیکھیں اگر ہمیں یہ زندگی ملی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل بھی ملی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو عشق مصطفیٰ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیں، اور حضور کی عزت کی خاطر، حضور کی ناموس کی خاطر اپنے جانوں کی پرواہ کیے بغیر حضور کی عظمت و عزت پر پہرا دیں۔ یہ سبق ہمیں دیا علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے، اور الحمدللہ آج دیکھ لیں کہ پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنے علماء کرام ہیں، کتنی عوام ہے، ان کے دلوں کے اندر کتنا جذبہ ہے، تحریک کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، غیر بھی مانگ رہے ہیں۔ دیکھنا یہی بات ہے کہ ایک تو وہ ماشاءاللہ علمی شخصیت ہے، اور عشق مصطفیٰ ان کی رگ رگ میں پیوست ہے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے امت کو بھی یہی درس دیے ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالہانہ پیار کریں، کیونکہ حدیث پاک آپ کے سامنے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے جب کوئی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد اس کے والدین سے زیادہ محبوب ہوں۔ تو یہ اس کی عملی مظاہرہ جو عملی مصداق ہمیں نظر آیا تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جی مولانا الیاس اکبر قادری صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت زیادہ۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک مختصر عرصے کے اندر دعوت اسلامی کتنے ممالک کے اندر پھیل چکی ہے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح سے انہوں نے تحفظ کیا، اور اپنے متوسلین سے اپنے مریدین سے کس طرح انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کو کس طرح انہوں نے اجاگر کیا کہ اپنے ہر کام میں زندگی کے شب و روز میں انہوں نے ایسا پیغام جاری کیا کہ انسان کے ہر معاملے میں سنت مصطفیٰ سے نظر آتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی ماشاءاللہ وہ ایک علمی شخصیت ہے، اور اپنے مسلک کے لیے وہ ایک بہت زیادہ اہمیت کے حامل بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کی بھی خدمات ہیں، میں ان کی بھی کتابیں پڑھتا رہتا ہوں الحمدللہ، وہ ایک مستند عالم ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ماشاءاللہ وہ بھی ایک اپنی جماعت کے سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور سیاست کے اندر ان کا بہت زیادہ کارنامہ ہے۔ ہاں یہ سوال میں جب ایف ایس سی میں نے کر لی تو میں یہ سوچ رہا کہ میں کس کے ہاتھ کی بجٹ کروں، اور اس سلسلے میں میں نے تمام جو ہمارے زمانے کے اندر علماء مشائخ ہیں، مشائخ عظام ہیں، میں ان کو دیکھتا رہا، لیکن مجھے حضور غزالی زماں کے لگتے جگر حضور سید ارشد شیخ صاحب قادمی آپ سے بہتر، ویسے تو تمام ہی بہتر ہیں،
ٹھیک ہے نا. لیکن میرا ان سے ایک والہانہ لگاؤ ہے کہ وہ سید بھی ہے اور شیخ الحدیث بھی ہے اور عالم بعمل ہے. اور انہوں نے جب بھی ہمیں درس دیا محبت رسول اور عشق رسول کا ہی درس دیا، تو میں جب اتنا تبدو کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آپ کے حق پر بھی جی. درس نظامی میں نے 8 سال لگائے انوار العلوم کے اندر. جی میں نے ہاں جی میں یہاں سے روزانہ جاتا تھا، کبھی اپنی گاڑی پر اور کبھی بائک پر. میرے پاس پہلے 2 گاڑیاں تھی، اب ایک ہے اور جی اللہ ہی میں جی. نہیں خطابات کے لیے میں ڈیمانڈ نہیں کرتا نا، نہ ہی کبھی میں نے کسی سے مانگا کہ آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے تو تب میں کتاب پڑھ لے آؤں گا، ایسا کبھی نہیں ہوا. الحمدللہ علیہ احسان کی ظاہر جو بلاتے ہیں اس کو پتہ ہوگا کہ علامہ صاحب گاڑی کے اوپر آئے ہیں تو ان کا خرچہ جو ہے پیٹرول وغیرہ کا وہ خود ہی دے دے الحمدللہ. نہیں کبھی ڈیمانڈ نہیں کی. ہاں جی میں علماء کرام سے یہی ہی گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ ایک مقدس شخصیات ہیں. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے بیانات جو آپ جاری کریں وہ پرامن ہو، اور ملک کے اندر جہاں تک ہو سکے کہ فرقہ وارانہ فسادات سے اجتناب کیا جائے اور علماء کرام اپنا پرامن پیغام دیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں. اور بالخصوص ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر عشق مصطفیٰ کو اجاگر کیا جائے. جس طرح کہ آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں علامہ خادم حسین صاحب نے کس طرح ہماری نوجوان نسل میں عشق رسول کو اجاگر کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی علماء مشائخ کے سیرت پر عمل کرتے ہوئے عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اسی طرح کا درس دیں. جمعۃ المبارک کے خطبوں کے اندر اور دیگر کتابات کے اندر علماء کرام کو چاہیے کہ وہ عزت رسول ہو گئی، ختم نبوت ہو گئی، جو ہمارے بیسک عنوانات ہیں، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جن کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی قوم کو، ہمیں اپنے لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے. اور میں طلباء کرام سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ بھی محنت کریں اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو دین مصطفیٰ کے لیے خرچ کریں. اللہ نے ہمیں یہ جان دی ہے، اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے تو ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو خرچ کرنا چاہیے. اور بالخصوص میں آخر میں اپنے ملک پاکستان کے لیے اور پاکستان کے تمام ادارے جتنے بھی ہمارے ملک پاکستان کے ادارے ہیں ان کی ترقی کے لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، دہشت گردی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا نڈر حکمران نصیب فرمائے.